السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے مردانہ بانجھ پن۔ میں اس سے پہلے بھی اپنے چینل پہ اس کے لیے بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور ویڈیو بنانے کا مقصد ان چیزوں کی یاد دہانی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جو مسکنسیپشنز ہماری سوسائٹی میں یا بہت سے غلط عقائد ہماری سوسائٹی میں جنم لے چکے ہیں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے ختم کیا جائے یا آپ کو اس سے ایک بہتر آلٹرنیٹیو بتایا جائے، یا جو سائنس ہمیں بتاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہی دی جا سکے۔ تو میل انفرٹیلٹی یا مردانہ بانجھ پن کے کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ جب ایک مریض میرے پاس آتا ہے مردانہ بانجھ پن کے ساتھ، یا کوئی گائنیکالوجسٹ اس کو ریفر کرتی ہے، یا وہ خود آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک میرے بچے نہیں ہو رہے، سب سے پہلا میرا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ یاد رکھیں، کم سے کم آپ کو آپ کی بیوی کے ساتھ 1 سال گزارنا ہے، اور اس 1 سال میں آپ نے بیوی کے ساتھ ریگولرلی سیکس بھی کیا ہو، اور اس 1 سال میں آپ نے کوئی پروٹیکشن، مطلب یہ ہے کہ آپ نے کونڈم، آپ کی مسز نے کوئی پلز یا کوئی آپ نے کاپر ٹی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہ رکھوائی ہوئی ہو جس سے جو مانع حمل ہو یا جس سے حمل ہونے میں پرابلمز آتے ہوں۔ تو اگر آپ ان ساری چیزوں سے ان کو نہیں کیا ہوا اور 1 سال آپ بیوی کے ساتھ گزارا ہے اور پھر بھی بچے نہیں ہو رہے، تو پھر ہم آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں، جس میں سب سے پہلا ٹیسٹ منی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو میں اسکروٹم کا کرواتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں مریض سے بہت سے سوالات کرتا ہوں، اس کی لائف سٹائل کے بارے میں، اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ فار ایگزامپل یہ کہ اس کو کبھی آپریشن ہوا ہے۔ جن پیشنٹس کا ہرنیا کا آپریشن ہوا ہوتا ہے یا دونوں طرف کا ہرنیا کا، تو اس میں ہمیشہ یہ احتمال رہتا ہے کہ ہرنیا میں، کیونکہ جو منی جو سپرمز لے جانے والی یا جو جراثیم لے جانے والی ٹیوب ہے وہ اسی جگہ سے گزرتی ہے جہاں پہ ہرنیا کا آپریشن ہوتا ہے، تو سم ٹائمز اگر وہ ہرنیا کے آپریشن میں ڈیمیج ہو گئی ہے تو اس میں بھی آپ کو یا تو جراثیم کم ہوں گے یا آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چوٹ لگنا خصیوں پہ، اگر آپ کو چوٹ کافی شدید قسم کی چوٹ لگی ہے خصیوں پہ کبھی، تو آپ کے جراثیم کم ہو جائیں گے یا آنا بند ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ منی کا ٹیسٹ ہے، جس کو ہم کروا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں پیشنٹ کے جراثیم پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ میجورٹی میاں بیوی جن کے بچے نہیں ہو رہے وہ دونوں عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں، مطلب میاں بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور خاتون بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ جو منی کا ٹیسٹ ہے، اگر آپ کا وہ ٹھیک نہیں آ رہا تو ہم کسی حد تک اس کو دوائیوں کے ساتھ ریورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں بہت سے سپلیمنٹس ہیں، وائٹامنز ہیں، آپ کا لائف سٹائل چینج ہے۔ میں پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ آپ نے چینی کم استعمال کرنی ہے، آپ نے خشک میوہ زیادہ کھانے ہیں، پھل اور سبزیاں زیادہ کھانی ہیں، اور ڈیلی ورزش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو میں سوال پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی انفیکشن تو نہیں ہوا پیشاب کا یا خصیوں کا۔ اس کے علاوہ یہ بھی میرا سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی ایسی جگہ تو نہیں کام کرنا پڑا جہاں بہت زیادہ ایکس رے وغیرہ ہوں، کیونکہ جہاں پہ ایکس رے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ آپ کے جو خصیے ہیں وہ ایکس رے سے یا ریڈیشن سے ڈیمیج ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بڑے ہو کے، بچپن میں نہیں، اگر بڑے ہو کے آپ کو کنپیڑے ہوئے ہیں 14-15 سال کی عمر کے بعد، تو یہ بہت لائکلیہوڈ یا بہت چانسز ہیں کہ آپ کو ٹیسٹس آپ کے ڈیمیج ہو گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ٹی بی ہو تو اس میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ٹیسٹیکولر ٹی بی ہوئی ہو تو اس میں بھی آپ کے خصیے ڈیمیج ہو گئے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانا پکانے کا شوق ہے یا اگر آپ ہیٹ کے پاس بہت زیادہ کھڑے رہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ احتمال ہوتا ہے کہ آپ کے خصیوں میں ڈیمیج ہو، کیونکہ ہیٹ جو ہے وہ خصیوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کپوروں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے قدرت نے ان کو نیچے لٹکا کے رکھا ہے تاکہ وہ باڈی کے ٹیمپریچر سے 1 ڈگری کم پہ کام کریں، تو ان کی کارکردگی بہترین رہتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کیا مریض کو ہوشیاری ٹھیک آ رہی ہے، یا سختی یا تناؤ جو ہے نفس میں ٹھیک آ رہا ہے، یا وہ جلدی فراغت کا شکار تو نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ہفتے میں باقاعدگی سے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ ایک مریض اگر میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل نہیں کرتا بیوی کے پاس جانے کے لیے، اور میں مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہوں، تو آبویسلی اگر اس کا منی کا ٹیسٹ ٹھیک بھی ہے تو اس کے چانسز آف کنسیپشن کم ہوں گے اس کے مقابلے میں جو مریض ریگولرلی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، جس کے بعد میں مریض کو کچھ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نے دوائیاں کون سی لینی ہیں اور کون سی نہیں لینی۔ یاد رکھیں، یہ ایک بڑا سرسری سا جائزہ ہے جو میں نے دیا ہے، ہمیں اس سے کہیں زیادہ ڈیٹیل میں مریض کو دیکھنا پڑتا ہے جب ہمارے پاس بنیادی ٹیسٹ یعنی اس کے منی کا اور الٹرا ساؤنڈ آ جائے خصیوں کا، تو اس کے بعد ہمیں
مزید بھی تحقیقات اگر کرنی پڑیں کہ اس کا منی کا ٹیسٹ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. اور سم ٹائمز ہم مریض کو دوائی دیتے ہیں لیکن وہ ریورس نہیں ہوتا, مطلب اس کی منی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اور ایسی صورتحال میں میں مریض کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جائے یا اسپرم بینکنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.